اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھانے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے عوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ نزول بخشش کا ہے اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادت میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب کے ساتھ، اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی اس کی گزری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کسی نے روزہ کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد گالم گلوچ فحش گوئی یا دوسری طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی ضرورت
नहीं। जिस तरह जबान को फाश गोई, गीबत और झूठ से बचाना जरूरी है, इसी तरह इंसान के दूसरे अज़ा आँख, कान, नाक और हाथ पाँव को भी बुरे फाल से बचाना जरूरी है। गोया रमजान का महीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बाकी महीनों की निस्बत बहुत ज्यादा करम फरमाते। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए हर मौका के लिए आसानी रखी गई है, जैसा कि कुरान पाक में फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे हक में आसानी चाहता है, वो तुम्हारे हक में तंगी हरगिज नहीं चाहता। रोजे में कोई मुसाफिर या मरीज हो तो इसके लिए भी रुखसत की इस तरह से इजाजत है कि वो इस हालत में रमजान के रोजों की कज़ा बाद के दिनों में अदा करे। एक और हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को सब्र का महीना करार दिया है। दीन इस्लाम में सब्र के मायने अल्लाह की रजा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिश को दबाना और तलखियों को बर्दाश्त करना है, जिससे इसके अंदर गुरबा मस्कीन की हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है, जो नादारी की वजह से फाकों पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें तालीमात कुरान सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।